تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں کی برصغیر میں تقریباً 400 سالہ دور حکومت میں صرف ایک علاقے میں مارشل لا لگا اور وہ سندھ تھا۔ یہ مارشل لا انگریزوں نے اپنے خلاف ہونے والی بغاوت کو کچلنے اور اس بغاوت کے بانی و لیڈر پیر پگارا سید صبغت اللہ شاہ سوریہ بادشاہ کو سزائے موت دینے کے لیے لگایا تھا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بغاوت کتنی طاقتور ہوگی کہ اس کو کچلنے کے لیے سندھ میں مارشل لا لگایا گیا۔ سندھ کے صرف 4 اضلاع میں 30,000 فوج متعین کر دی گئی، ہوائی جہازوں سے بمباری کی گئی اور ہزاروں حوروں کو پورے خاندان سمیت جیلوں اور کیمپوں میں قید کیا گیا۔ سید صبغت اللہ شاہ دوم 1909 کو پیر جوگور ضلع خیرپور میرٹھ سندھ میں پیدا ہوئے۔ جوانی میں ہی ان کو بہادری کی وجہ سے ان کے احباب اور مرید سوریہ بادشاہ پکارتے تھے۔ سندھی زبان میں بہادر کو سوریہ کہتے ہیں۔ سید صبغت اللہ شہید کی تحریک کا نام ہر تحریک ہے اور ان کا ولولہ انگیز پرجوش نعرہ تھا بھیج پگارا، وطن یا کفن، آزادی یا موت۔ پیر صاحب کو 24 اکتوبر 1941 کو آخری مرتبہ گرفتار کیا گیا، جس پر حروں کی شدید مزاحمت کو دیکھتے ہوئے سندھ میں 20 مارچ 1942 کو مارشل لا لگایا گیا۔ مقدمے کے دوران میں انگریز حکومت نے اپنے کئی ایجنٹوں کو پیر صاحب کے پاس بھیجا کہ وہ حکومت سے معافی مانگ لے تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے اور اس طرح وہ پھانسی سے بچ سکتے ہیں، لیکن پیر صاحب نے ان سب کو ایک ہی جواب دیا: شہادت ہمارا تاج ہے، اسے آگے بڑھ کر پہن لینا ہمارے لیے عبادت ہے۔ ملٹری کورٹ میں جب آپ پر مقدمہ چلایا گیا تو آپ نے اس سے بیزاری اور بے رخی کا اس انداز سے اظہار کیا جو حریت پسندوں اور مجاہدوں کی شایان شان ہے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنا پسند کر لیا، لیکن غلامی اور جابر سے معافی طلب کرنے کو ہرگز گوارا نہ کیا۔ پیر صاحب کو صرف 34 سال کی عمر میں حیدرآباد جیل میں بغاوت کے کیس میں مارشل لا عدالت نے جیل کے اندر ہی کیس چلا کر پھانسی دے کر شہید کیا۔ ان 34 برسوں میں 10 سال وہ انگریزوں کی غلامی نہ کرنے کے باعث ہندوستان کے مختلف جیلوں اور علاقوں میں قید رہے، یعنی ان کو جینے کے لیے صرف 24 سال ملے، جن میں بھی جد و جہد، روپوشی اور مشکلات۔ 20 مارچ 1943 کو فجر کے وقت انہیں سینٹرل جیل حیدرآباد میں فقط 34 سال کی عمر میں پھانسی دے دی گئی۔ لیکن اس بغاوت اور پھانسی سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کی لاش کو گم کر دیا گیا اور آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ جنگ آزادی کے اس مجاہد کی لاش کہاں دفن ہے۔ آزادی کے ان متوالوں کی کہانیاں ہم نے بھلا دیں، لیکن پاسبان جد و جہد آزادی کے اولین ہیروز کی سرفروشی کی داستانیں پھر سے زندہ کر رہی ہے تاکہ نئی نسل اپنے اجداد کی قربانیاں یاد کرے اور اس بار کالے انگریزوں سے وطن کو چھڑانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔